السلام علیکم دوستوں۔ فرعون نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ اس کا تخت اوندھا ہو کر گر گیا ہے۔ فرعون نے نجومیوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب ہوگا۔ فرعون کو اس بات کی فکر ہوئی اور اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ جو بچہ کسی کے یہاں پیدا ہوتا وہ اسے مروا دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اسے دودھ پلاؤ، اور جب کوئی خطرہ دیکھو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ چنانچہ چند روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت کو دودھ پلایا۔ اس عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ روتے تھے، نہ ان کی گود میں حرکت کرتے تھے، نہ آپ کی بہن کے سوا کسی کو آپ کی پیدائش کا علم تھا۔ پھر جب 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کچھ خطرہ محسوس ہوا، تو خدا نے یہ بات دل میں ڈال دی کہ اب تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے، اور کوئی فکر نہ کر، ہم اسے پھر تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ تھا۔ چنانچہ ان کی ماں نے ایک صندوق تیار کیا اور اس میں روئی بچھائی اور موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا۔ یہ صندوق دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ جب ایک صندوق نہر میں آتے دیکھا تو اس نے کنیزوں اور غلاموں کو صندوق نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا۔ کھولا تو اس میں ایک نورانی شکل فرزند، جس کی پیشانی سے وجاہت و اقبال کے آثار نمودار تھے، نظر آیا۔ دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ وہ فدا ہو گیا۔ لیکن قوم کے لوگوں نے اسے ورغلایا اور کہا کہ ممکن ہے کہ یہی وہ بچہ ہے جس نے آپ کی حکومت کو برباد کرنا ہے۔ کیا معلوم یہ کس سرزمین سے بہتا ہوا آ گیا۔ چنانچہ فرعون آپ کے قتل پر آمادہ ہوا تو فرعون کی بیوی آسیہ، جو بڑی نیک خاتون تھی، کہنے لگی یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر۔ تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ تو اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے۔ آسیہ کی یہ بات فرعون نے مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہنے لگے۔ فرعون نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے دائیاں بلائی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہ پیتے تھے۔ اب فرعون کو فکر ہوئی کہ اس بچے کے لیے ایسی دائی ملے جس کا یہ دودھ پینے لگے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، جن کا نام مریم تھا، وہ یہ معلوم کرنے کی کہ صندوق کہاں پہنچا اور آپ کس کے ہاتھ آئے، آپ کی تلاش میں تھی۔ حتیٰ کہ پتہ چلاتے چلاتے وہ فرعون کے محل میں پہنچ گئی، اور جب معلوم ہوا کہ میرا بھائی اسی محل میں ہے، کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہا ہے، تو فرعون سے کہنے لگی، کیا میں ایک ایسی دائی کی خبر دوں جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا؟ فرعون نے کہا، ہاں ضرور، ایسی دائی کو لاؤ۔ چنانچہ وہ اس کی خواہش پر اپنی والدہ کو بلا لائی۔ جب وہ آئی تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے، دودھ کے لیے رو رہے تھے۔ فرعون آپ کو بہلا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ آئی تو آپ نے ان کی خوشبو پائی تو آپ چپ ہو گئے اور اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے پوچھا، تو اس بچے کی کون ہے جو اس نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا اور جھٹ سے تیرا دودھ پی لیا؟ انہوں نے کہا، میں ایک پاک صاف عورت ہوں، میرا دودھ خوشبودار ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ اور عورتوں کا دودھ نہیں پیتے ہیں، میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر کے فرزند کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دیتی۔ چنانچہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ ہم اسے پھر تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون کے ذریعے ہونے لگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ تھا۔ آپ دودھ پینے کے زمانے تک اپنی والدہ کے پاس رہے۔ پھر اس زمانے میں فرعون انہیں ایک اشرفی روزانہ دیتا رہا۔ دودھ چھڑانے کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئی۔ آپ وہاں پر پرورش پاتے رہے۔